أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ ان آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن، یعنی پیچھے جو آپ نے باتیں سنی ہیں کہ زلزلے کی وجہ سے زمین اپنے خزانے اگل دے گی، فرمایا جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن زمین اللہ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی ہے وہ سب کا سب زمین بیان کرے گی۔ اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے، کہ زمین پر جنہوں نے نافرمانی کی تو وہ زمین ان کا شکوہ اللہ کے حضور رکھ سکے، اور جنہوں نے زمین پر اللہ کی فرما برداری کی تو زمین اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ وہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی تھی، فلاں شخص نے مجھ پر زکوٰۃ ادا کی تھی، فلاں شخص نے مجھ پر روزے رکھے تھے، فلاں نے حج کیا تھا، فلاں نے یہ عبادت کی تھی، فلاں نے یہ اچھا عمل کیا تھا، فلاں نے یہ نیکی کی تھی میری پیٹھ پر۔ جبکہ وہ کہے گی کہ فلاں نے کفر کیا تھا، فلاں نے زنا کیا تھا، فلاں نے چوری کی تھی میری پیٹھ پر، فلاں نے ظلم کیا تھا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ زمین کی بات نہ سنو، اس سے پہلے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یعنی اس انداز میں زمین گواہی دے رہی ہوگی، تو نیکوکاروں کی نیکیوں کی گواہی دے رہی ہوگی اور بدکاروں کی بدیوں کی، ان کی برائیوں کی گواہی دے رہی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے۔ اس زمین کی پیٹھ پر ہم چل رہے ہیں تو زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے، اور زمین نے گواہی دینی ہے۔ ہم جو کچھ یہاں کریں گے زمین وہ سب کچھ رب کے حضور بتا دے گی۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ یومئذ تحدث اخبارہا اس کی تلاوت فرمائی تو پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو اس زمین کی کیا خبریں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس زمین کی پیٹھ پر کیے ہوں گے۔ جو کچھ بھی کیا ہوگا زمین اس کی گواہی دے گی۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے، زمین سے محتاط رہے، یہ زمین بتا دے گی۔ ہم ساتھ دروازے بند کر لیں، ہم جناب چادریں اوڑھ لیں، ہم اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا لیں تو چھپا سکتے ہیں، اس زمین سے نہیں چھپا سکتے، اس زمین سے نہیں چھپا سکتے، زمین خبریں دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے محتاط رہو، یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی۔ یہ تمہاری اصل ہے، اسی سے پیدا ہوئے اور اسی میں دفن کیے جاؤ گے۔ اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہے۔ قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان سے کیے گئے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ آنکھ نے کیا دیکھا سوال ہوگا، کان نے کیا سنا سوال ہوگا، دل نے کس خواہش کا ارادہ کیا، دل نے کیا چاہا، اس کا بھی سوال ہوگا۔ تو اعضاء بھی گواہی دیں گے، پھر دل بھی گواہی دے گا کہ میرے اندر تو رب بستا تھا، میرے اندر تو محبوب کی یادیں بستی تھیں، یہ تو ہر وقت شریعت کا پابند رہتا تھا، یہ تو ہر وقت قرآن سے محبت، نماز سے محبت کرتا تھا، یہ دل گواہی دے گا۔ یہ تو ہر وقت اچھائی کا سوچتا تھا، یہ دل گواہی دے گا۔ اور اگر کچھ برا دل میں رکھا ہوگا تو پھر دل اس کی بھی گواہی دے گا۔ تو زمین بھی گواہ اور اعضاء بھی گواہ، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنا دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں، اس سے کوئی بھی وہ عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے یا اچھا عمل کرتا ہے، یہ بات اس کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء نے بتا دینا ہے۔ ہاتھ بتائیں گے، آنکھیں بتائیں گی،
یہ کان بتائیں گے، یہ زبان بتائے گی، اور یہ پاؤں بتائیں گے کہ جناب یہ دنیا میں کیا کیا عمل کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ دو معنی اس آیت مبارکہ کے بیان فرمائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ سے پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں اختیار کریں گے، کچھ دائیں طرف والا راستہ اختیار کریں گے، کچھ بائیں طرف والا راستہ اختیار کریں گے۔ دائیں طرف والے اپنے اعمال بھی دیکھتے جائیں گے اور وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور بائیں طرف والے اپنے اعمال دیکھتے جائیں گے اور وہ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ امور واقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا، اس دن لوگ اپنے قبروں سے جب وہ حساب کی طرف حساب کی جگہ کی طرف لوٹیں گے، وہ آ رہے ہوں گے تو کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی رسوا ہوگا، کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا، کوئی خوف زدہ ہوگا، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ ہر کوئی اپنے اعمال دیکھ رہا ہوگا، اچھے عمل کیے ہوں گے تو خوش ہو کر جا رہا ہوگا، برے عمل کیے ہوں گے تو بڑا رنجیدہ اور خوف زدہ ہو کر جا رہا ہوگا۔ اچھے عمل کیے ہوں گے تو چہرہ روشن ہوگا اور مسکرا رہا ہوگا، اگر برے عمل کیے ہوں گے تو چہرہ سیاہ ہوگا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا۔ کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو گئیں، اور برائیوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور حضرت محمد بن قعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کافر نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا میں بھی دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں پائے گا اور آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں ہوگی۔ تو بعد نے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت مومنین کے بارے میں اور دوسری آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ذرہ بھر جو عمل کرتا ہے اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ذرہ بھر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے اور وبال کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی اتنی معمولی بات کرتا ہے لیکن بات اچھی کرتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بات کرتا ہے، لیکن اس کی توجہ نہیں جاتی کہ میں کتنی اچھی بات کر رہا ہوں، چھوٹی سی بات سمجھتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات بندے کی توجہ نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کبھی اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے بندہ، اس کا خیال بھی نہیں جاتا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو کتنا محتاط رہنے کا مقام ہے، کتنا اپنے آپ کو سنبھال کر چلنے کا مقام ہے، سنبھل کر بات کرنے کا مقام ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی درجات بلند کر رہی ہے، چھوٹا سا چھوٹا غیر عمل جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے۔ تو تھوڑی سی نیکی بھی کارآمد ہے اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی وبال کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو بھی درست فرمائے اور اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔